میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی توسط سے عوام تک یہ خبر ہم لوگ پہنچانا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ ہماری پوری سابق MNAs کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے, اڈیالہ جیل کے سامنے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ ملاقات کرنے آئے تھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو, جن کو اریسٹ کیا گیا تھا. بدقسمتی کے ساتھ ہماری ملاقات جیل کی انتظامیہ نے ان سے نہیں ہونے دی, اور یہ ملاقات اس لیے نہیں ہونے دی کہ رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر کے احکامات پہ اسلام آباد کی ٹیم یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے ان کا میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے. ہمیں یہی خبر ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ان پہ ٹارچر کیا گیا, اور ہم لوگ ان سے صرف اور صرف 2 سے 5 منٹ صرف ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے آئے ہوئے تھے, وہ بھی نہیں انہوں نے کرنے دیا. اور ہمیں یہی خدشہ ہے کہ اسلام آباد کی ٹیم ان کو لے جا رہی ہے اور رستے میں یا کہیں پہ بھی ان کو پھر ٹارچر کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ہم لوگوں نے بس کلیئرلی جیل کے انتظامیہ کو کہا کہ صرف 2 منٹ ہمیں چاہیے, پر وہ ڈائریکٹلی رسپونڈ کر رہے ہیں ان کی ٹیم کے جی ہمارے پاس DC اسلام آباد اور اسلام آباد کی انتظامیہ یہاں پہ پہنچ رہی ہے, جس کا ہم لوگ سختی سے اس چیز کی ہم لوگ مذمت کر رہے ہیں. ان کو پہلے جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ان کو وہ رائٹس نہیں دیے گئے جو کہ ہونے چاہیے تھے. جو بات انہوں نے کہی وہ عدالت میں ان کو پورا حق دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں, پر ان کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ یا سلب کر رہی ہے یہ امپورٹڈ حکومت. اس کے اوپر ہم لوگ سختی سے اس کی مزاحمت کرتے ہیں. ہر فورم پہ یہ چیز ہم لوگ اٹھائیں گے, اور کسی بھی شخص کا, جو پاکستانی شخص ہو, اس کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کے انسانی حقوق کسی قسم کے نہیں سلب کرنے چاہیے, اس کو ڈیو لیگل پروسیس اس کو ملنا چاہیے. ڈوگر صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ ہمارا خدشہ اس میں یہ ہے کہ یہ میڈیکل کے بہانے یہ دوبارہ ڈاکٹر شہباز گل پر تشدد نہ کریں اور کسی نامعلوم مقام پر نہ لے کر جائیں. ابھی کافی دیر ہماری جیل انتظامیہ سے بحث و مباحثہ ہوا. ہم نے کہا کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں, 6-7 MNAs آئے ہیں, ہمارا حق ہے کہ ہم شہباز گل سے ملاقات کریں, لیکن اسلام آباد کی پولیس آئی ہوئی تھی ان کے کہنے پر, جو کہ رانا ثناء اللہ نے بھیجی. انہوں نے ہماری ملاقات نہیں کروائی, جس کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور یہ ہمارا قانونی حق ہے. اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ شہباز گل پہ جو تشدد کیا جا رہا تھا اور ہو رہا ہے, اور آج اس کی ایک کڑی ہے کہ انہیں دوبارہ اسلام آباد پولیس اسلام آباد لے کر جا رہی ہے. دیکھیں مسئلہ ہے کیا, عمر بھائی نے بھی بتایا, ڈوگر نے بھی بتایا آپ کو. مگر یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ سکیں کہ شہباز گل کو کن حالات میں رکھا گیا ہے. اوورسیز پاکستانی ہے, وہ پروفیسر ہے, وہ چیف آف سٹاف ہے عمران خان کا وہ, اور جیل کے اندر ان کو کن حالات میں, ہمیں تو یہ انفارمیشن انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا پہلے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ اڈیالہ جیل ان کا جوڈیشل ہو. سیم ڈے ریویژن کال کی گئی تھی اسی کیس کی, آج ہائی کورٹ کے اندر کی گئی ہے. شہباز گل کے پاس ایسے کیا راز ہیں جو رانا ثناء اللہ کے پاس نہیں ہیں؟ ایسے کیا ان کے پاس راز ہیں جو مریم بی بی کے پاس نہیں ہیں, یا جو نواز شریف کے پاس نہیں ہیں, یا مولانا فضل الرحمان کے پاس نہیں ہیں؟ آپ کے سامنے جب نواز شریف جیل میں تھا, مریم نواز جیل میں تھی, ہر روز ان کی ملاقات ہوتی تھی, ان کا کھانا گھر سے آتا تھا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مریم نواز آج بھی بیل پہ ہے, وہ کنوکٹڈ ہے, اور کس لیے کہ میں نے اپنے باپ کی عیادت کرنی ہے. اور یہاں ہم صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ نے شہباز گل کو کس طرح اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے. آپ کے سامنے اس نے جج کے سامنے بیان دیا کہ اسے نامعلوم مقام پہ لے جایا گیا. آپ کے سامنے اس کو جس طرح گرفتار کیا گیا, اس طرح تو دہشت گردوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا. جج کے سامنے اس نے اپنے زخم دکھائے کہ اسے 2 دن سونے نہیں دیا گیا, اس کے اوپر تشدد ہوا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں وہ کنٹینیو ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بیان دلوا کے کوئی بیانیہ بن جائے گا. بیانیے اس طرح نہیں بنتے. وہاں کے جو آپ کے لیڈر جو کنوکٹڈ ہیں وہ تو لنڈن بھاگا ہوا ہے, یہ شیر کا بچہ تو سامنے ہر چیز فیس کر رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ یہ حرکتیں کر کے بچ جائے گا, وہ نہیں بچے گا. رانا ثناء اللہ کو ایک پیغام ہے
کہ پورے پاکستان کے اندر صرف تمہاری فیڈرل گورنمنٹ ہے اور تمہارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے جب بھی تم اپوزیشن میں آتے ہو تم جیل جاتے ہو. تو جب تم جیل جاؤ گے تو اسی طرح کا رویہ پھر ہم سے بھی تم توقع کرنا. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ پنجاب گورنمنٹ آپ کی، جیل انتظامیہ آپ کی، آئی جی جیل خانہ جات آپ کا، یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ کس نے ملاقات کرنے نہیں دی اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کی ہی انتظامیہ، آپ کی ہی گورنمنٹ جو ہے وہ شہباز گل پر تشدد کرے گی؟ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک منٹ عمر بھائی بات کریں. ہم کدھر کھڑے ہیں؟ اڈیالہ جیل کے باہر. اور یہ کون سے ڈسٹرکٹ میں؟ پنڈی میں، پنجاب میں. آپ نے جواب دے دیا. بہت اچھا. میرے سوال کا جواب دے دیا. آپ پنڈی پنجاب سے باہر نہیں. پنڈی اسپیشل امپورٹنس رکھتا ہے. ایک سیکنڈ. یہ سوال کا جواب آپ کا جو بنتا ہے بنیادی طور پہ جیلر صاحب نے کہا ہے جی کیونکہ یہ کیس اسلام آباد میں بنا ہے، وہ ڈی سی اسلام آباد اور اسلام آباد انتظامیہ کے سامنے جو ہے وہ جواب دے ہیں کیونکہ ان کے پرزنر ہے، لہٰذا انہوں نے جواب جو ہے وہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو دے رہے ہیں. یہ ان کا جیل کا موقف ہے، لہٰذا یہ چیز آپ نے سامنے لائی ہے، لیگل ایک پوزیشن ہے. پر اس کے اوپر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا حق ہے ان سے ملاقات کرنا کہ ہم لوگ دیکھیں ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، اور شہباز گل صاحب کی رپورٹس کے ان پہ تشدد ہوا ہے اس کی ہم نے منفی کرنی ہے. اور یہاں سے اس چیز کی ہم لوگ پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اسلام آباد انتظامیہ ان کے ہر ایک اور رانا سنانا ان کا ہر ایک حق سلب کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پنڈی ہے، پنڈی والے ہی سارے کام کو کنٹرول کرتے ہیں جس طرح پورے پاکستان کو؟ آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پنجاب سے باہر ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پنڈی ایک ماشاءاللہ پاکستان کا واحد شہر ہے جس کی اپنی جورسڈکشن ہے. اس کی جورسڈکشن ہر جگہ اپلائی کرتی ہے بٹ پنڈی پہ کسی کی جورسڈکشن اپلائی نہیں کرتی. جو رانا عبدالرؤف صاحب ہیں اس وقت وہ ان کے شدید پریشر میں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیل کے اندر کچھ نامعلوم افراد بھی ہیں، وہ ہمیں الاؤ نہیں کر رہے. شاید وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھیجے ہوئے ہیں، وہ آپ کو زیادہ پتہ آپ کور کرتے ہیں پنڈی کی جورسڈکشن کہاں تک ہے. بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ جیل مینول جو ہے کیا وہ الاؤ کرتا ہے انسان کے اس کے پرزنر کے فنڈامنٹل رائٹس کو کہ نہیں؟ ابھی وہ ملزم ہے، وہ مجرم نہیں ہے. وہ ایز اے ملزم جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ آج ہم نے ان کی بیل اپلائی کی ہوئی تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں ان کو کن حالات میں رکھا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے جج کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے کہ مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، جو انہوں نے جج کے سامنے اپنے زخم دکھائے ہیں، جس نامعلوم مقام پہ ہمیں رکھا گیا ہے. ایف آئی آر کوسار میں ہوتی ہے تو آپ تو کور کرتے ہیں، جیسے آپ کو ساروں کی جورسڈکشن پتہ ہے، تو کوسار میں ہونا چاہیے تھا نا ملزم کو. تو کہاں تھا شہباز گل؟ کیوں اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی تھی؟ کیا وہ ایسی چیز تھی جو شہباز گل کو نہیں دکھانا چاہتے تھے؟ ایسی تو کوئی چیز ہے نا جو شہباز گل نہ دیکھ سکے. پر پھر میں رانا ثناء اللہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو کر رہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اچھا آپ نے شہباز گل کے حوالے سے اپنی لیگل پوزیشن بتائیں. ایک تو آپ عدلیہ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کی رانا ثناء اللہ کی جو ہے کنسلیشن ایف آئی آر کی بھی درخواست گئی ہوئی ہے، بیل کی بھی گئی ہوئی ہے، کیا امید رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے؟ اعلیٰ عدلیہ سے اور عدلیہ سے ہمارا یہی موقف ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگ اور خان صاحب عمران خان صاحب کا یہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ ہو یا پوری پاکستان کی عدلیہ، اسے آزادانہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور ہم لوگ آزاد ہیں اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ ہمارے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب نہ کیے جائیں اور ان کو موقع دیا جائے کہ ان کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ اپنے وکیلوں کے ذریعے وہ سامنے لائیں. ایک منٹ مکمل کر لوں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ چیئرمین عمران خان نے وضاحت سے بارہا کہا ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان چاہتے ہیں، ایسا نظام عدل جہاں پہ عام آدمی کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہو. یہاں پر شہباز گل کے اوپر سنگین الزامات لگائے گئے. علی نواز اوان نے بتایا کہ ایک ملزم ہے، مجرم نہیں ہے. مجرم کا ابھی ٹرائل ہونا ہے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ شفافیت سے اس کے ٹرائل کے عمل کو آگے بڑھانا ہے. بہت سارے سوالات پاکستان کی عوام کے دلوں میں اور دماغ میں پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک عام آدمی کو سابق وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف اور مستقبل کے وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف کے ساتھ جو ہوا ہے پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے قابل مذمت ہے. آپ کی میڈیا کے توسط سے میسج دینا چاہتے ہیں 3 لوگوں کو جو ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں بیٹھ کر رانا ثناءاللہ کے احکامات کے اوپر آئین و قانون کو پامال کریں اور ہماری کسی بھی عدالت کے سامنے سنوائی نہ ہو. سب کے خلاف اقدام ہوگا. ہم میسج دینا چاہتے ہیں جو آئی سی ٹی کا آئی جی ہے کہ تم نے 25 مئی کو جو بربریت کی ہے اس کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے تمہیں تمغہ امتیاز دیا ہے. پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم کیا, تمہارے خلاف بھی ایف آئی آر کا اندراج ہوگا. اور اعلیٰ عدالت سے صرف یہ تقاضا ہے کہ پاکستان کی عوام کو دکھائیے کہ آپ ان کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں. آپ آزاد ہیں, آپ کسی کے محکوم نہیں ہیں, آپ عام آدمی کو انصاف دے سکتے ہیں. صرف اتنا تقاضا ہے. یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال آج شہباز گل کے ساتھ ہے وہی صورتحال جو سابقہ یہاں پہ وزیر اعظم چاہے نواز شریف ہو, شاید خاقان عباسی ہوں یا جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے لیڈر آتے تھے, جو صورتحال آج آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے اسی طرح کی صورتحال وہ بھی فیس کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شہباز گل کا سٹیٹمنٹ ہے آپ وہ پارٹی پالیسی کے مطابق تھا, آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ ایک اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنڈی والے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, بہت اہم چیز آپ نے پوچھی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جو کہا, میں نے پہلے ہی اپنے پریس ٹاک میں کہہ دیا تھا کہ ان کو موقع کر دینا چاہیے عدالتی طریقہ کار سے کہ وہ اس کی وضاحت خود کریں. نمبر 1. نمبر 2, ان کے یا ہیومن رائٹس یا ان کے قانونی حقائق یا سلب ہو رہے ہیں وہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی ان پہ یا تشدد کیا جا رہا ہے, کون کر رہا ہے, یہ رانا ثناءاللہ اس میں انوالوڈ ہے. اسلام آباد کے ڈی سی اور اسلام آباد کی انتظامیہ آ کے ابھی بھی یہاں پہ کھڑی ہے, ان کی یہ ذمہ داری ہے, وہ اس کے پیچھے پس پڑتا ہے. اور ایک بات میں کہتا چلوں جو ہمارے پارٹی چیئرمین اور آنے والے مستقبل کے وزیر اعظم صاحب نے بھی کی ہے, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور ہر پوزیشن پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے شہداء کا اور پاک آرمی اور افواج پاکستان کا ہر جگہ پہ دفاع کیا اور کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. آخری کوشچن. کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی جورسڈکشن فلاں کی جورسڈکشن, تو اگلا بیان آپ کے چیئرمین کے ساتھ جانب سے یہ سنیں کہ نیوٹرل سے آ کے کہا تھا تو یہاں پہ کوئی کیوں ہوا, یا آپ انڈورس کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کا پنجاب میں خاص کر پنڈی میں کچھ نہیں چلتا؟ لیگلی قانوناً میں نے آپ کو بتایا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب نے یا جیلر صاحب نے یہی بات کی کہ ان کو وہ جواب دے ہیں اسلام آباد انتظامیہ کی, کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب ان کے قیدی ہیں, لہٰذا انہوں نے قاعدہ قانون ان کا سننا ہے اور اس پہ فالو کرنا ہے. اسی لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے, چاہے وہ 5 منٹ کی ہو, ہم لوگ ان کو دیکھ لیں, اس کے بعد جو مرضی ہے وہ قانونی سیاسی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. ایک حلقے کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں, ان کی رائے ہموار کی جا رہی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف ان کی آمد کے حوالے سے کوئی کنسرن رکھتی ہے؟ یہ دیکھیں, سب سے بڑی 2 طرح کی سازشیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں. ایک سازش یہ کی جا رہی ہے جو ہمیشہ سے 70 سال میں پاکستان میں کی جاتی ہے, اس کو کٹ ٹو سائز کیا جائے, اس کو کٹ ٹو سائز کیا جائے. بٹ اب آپ کا جو پالا پڑا ہے نا وہ عمران خان سے پڑا ہے. عمران خان نے یہ 26 سالہ سیاست میں کہیں آپ کو این آر او نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے 99 میں این آر او لیا مشرف سے, آپ نے دیکھا اس نے دوبارہ این آر او لیا 2008 کے اندر, آپ نے دوبارہ دیکھا اس نے این آر او لیا اس رجیم میں دوبارہ آنے کے لیے, اس رجیم چینج کی سازش کے لیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح نااہل کرا دیا جائے, عمران خان کے خلاف کوئی اور کیس کر دیا جائے اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک تیسری قوت بیٹھ کے کوئی ڈیل کرائے. بٹ یہ ہو نہیں سکتا. عمران خان این آر او کی سیاست کو مسترد کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے اگر پاکستان اس حال کے اندر ہے تو انہی ڈیلوں کی وجہ سے ہے, اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور اس نے 17 جولائی کو آپ نے دیکھا ایک طرف پوری آپ نے انتظامیہ, پنجاب گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے تھے اور پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی. آپ کے سوال کا ایک سیکنڈ جی, آپ کے سوال کا جواب, کوئی بھی پاکستانی شہری جو باہر ہے وہ خود سیلف امپوزڈ ایگزائل میں گیا ہوا ہے, ان کو پورا حق ہے, چاہے میاں صاحب ہو چاہے ایکس وائی ہو, وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں, آ جائیں یہاں پہ, آ جائیں جو مرضی آ جائیں. آپ ایک سینئر پولیٹیشین بھی ہیں, چیزوں کو آپ سمجھتے بھی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز گل صاحب کو وضاحت کا موقع دینا چاہیے اور جو قانونی طریقے سے بنتا بھی ہے ان کا, لیکن یہ بتا دیں کہ جو بیان دیا وہ آپ نے خود بھی سنا ہوگا کہ شہباز گل نے جو ARY پہ پیپر پہ اپنا ایک بیان دیا, آپ اس بیان کے تحت وہ خود اس کی وضاحت خود وہ عدالت